نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ پارہ 26 سورہ فتح رکوع 4 آیات نمبر 29۔ صحابہ کرام کی دوسرے صفت کا حال ہے اور کیفیت کا بیان ہے کہ صحابہ کرام جو رکوع، سجدہ اور نماز میں مشغول اور مصروف رہتے تھے، تراہم رکعا سجدا، کمال ایمان کی علامت، اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کمال عمل کا بیان ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے نماز کو ایسا وظیفہ لازمہ زندگی بنایا تھا کہ نماز اور سجدہ کے مخصوص آثار، علامات صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہروں پر عیا ہوتی تھی۔ ان آثار سے مراد وہ انوار و برکات ہے، وہ عبدیت کے آثار ہے، وہ خشوع اور خضوع کا مظہر ہے جو کہ ہر متقی، پرہیزگار، عبادتگار اور عبادت گزار کے چہروں پر عیا ہوتی ہے۔ پیشانی پر یہ جو نقش پڑ جاتا ہے وہ نقش مراد نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم سے مراد وہ انوار ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کثر صلاته باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو شخص رات کے وقت نمازوں میں مشغول اور مصروف رہتا ہے، بکثرت نماز پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، دن کے وقت اس کا چہرہ پرنور نظر آتا ہے۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد وہ نور ہے جو بروز قیامت نمازیوں کے چہروں پر عیا ہوتی ہے۔ عثمان سے توجہ کر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو علامت بیان کی گئی ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت سجدوں اور نمازوں کا نور پیشانیوں پر آیا، یہی مثال تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ آئیے مولانا، مثال جو تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے، مثال یہ ہے کہ کزرع اخرج شطأہ، جیسا کہ کوئی کاشتکار زمین میں بیج اگائے تو سب سے پہلے وہ ایک ضعیف سی سوئی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، پھر اس میں شاخیں نکلتی ہے، پھر وہ قوی، مضبوط، تناور قدور درخت بن جاتا ہے، مضبوط تنہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام شروع میں بہت کم، قلیل تعداد میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف 3
مسلمان تھے، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رفتہ رفتہ یہ قوت بڑھ گئی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد دہلوی کی روایت کے مطابق 1,45,000 کا مجمع تھا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل میں 3 احتمالات ہے، اور بابا کا قول ہے، مرحوم بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو نشنا قول۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ، اور معرف میں بھی ہے، پہلا احتمال یہ ہے کہ التورات پر وقف کیا جائے، ذالک مثلہم فی التورات پڑھا جائے، اور گزشتہ مثال چہروں کا نور یہ علامت تورات میں بیان کی گئی ہو، اور وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ پڑھا جائے، وقف نہ کرے، بلکہ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ بلکہ وصل کیا جائے، وصل کر کے پڑھا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ صحابہ کی مثال انجیل میں اس کھیتی یا درخت کی ہے جو شروع میں کمزور، پھر رفتہ رفتہ قوی اور تناور بن جاتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ فی التورات میں وقف نہ کیا جائے بلکہ انجیل پر وقف کیا جائے، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، لفظ انجیل پر وقف کیا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ سابقہ نشانی چہرے کے نور کی تورات میں بھی ذکر تھی، انجیل میں بھی ذکر تھی، اور کزرع اخرج شطأہ کو الگ الگ مثال قرار دیا جائے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ نہ فی التورات پر وقف کیا جائے، نہ فی الانجیل پر وقف ہو، اور لفظ ذالک اگلی مثال کی طرف اشارہ ہو، اور یہ مشار الیہ اس کا اگلا مثال ہو۔ معنی یہ ہوگا کہ تورات اور انجیل دونوں میں صحابہ کرام کے مثال زرع اخرج شطأہ، یعنی وہ کھیتی سی مثال دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مثال اور ممثل کے مابین مطابقت اور موافقت ضروری ہوتی ہے، کہ اس مثال یہ دی گئی کہ اس زمانے میں تورات انجیل اگر اپنی اصلی حالت میں ہو تو ان کو دیکھ کر قرآن کریم کا مراد بھی متعین ہو جاتی، لیکن چونکہ تورات میں انجیل میں بے شمار تحریفات ہو چکی ہے، اس لیے کوئی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اکثر مفسرین نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے کہ تورات پر وقف کیا جائے اور انجیل پر وقف نہ کرے۔ پہلا احتمال جس میں یہی مثال جو تورات میں ہے اور دوسری مثال جو ہے وہ انجیل میں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں ہے کہ ابتدا میں قلیل اور بعد میں کثیر اور قوی ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی تھی کہ ایک قوم ایسی نکلے گی جو کھیتی کی طرح بڑھے گی، نیک کاموں کا حکم دے گی ایسی قوم، اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے گی۔ قضا فی تفسیر مظہر از قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری۔ اب موجودہ تحریف شدہ تورات اور انجیل میں جو موجودہ ہے، اس میں باب استثناء میں یہ الفاظ موجود ہے کہ خداوند سینہ سے آیا، شعیر سے ان پر اشکار ہوا، وہ کوہ فاران میں جلوہ گر ہوا، 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا،
اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت ان کے لیے تھی، اور اپنے لوگوں سے بڑی پیار و محبت رکھتا تھا۔ یہ تورات انجیل جو موجود ہے تحریف شدہ، وہ ہمارے ہاں موجود ہے، اس میں تحریف شدہ نسخوں میں یہ آج بھی موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 10,000 سے جو اس تحریف شدہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، جس تورات اور انجیل میں تحریف شدہ تورات اور انجیل میں ان کو مقدس کہا ہے، تو مقدس وہ 10,000 صحابہ تھے، اور یہ بتلایا ہے کہ فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی اس نورانی پیکر کے ساتھ شہر خلیل میں جلوہ افروز ہوں گے۔ شہر خلیل کون ہے؟ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا شہر۔ رب جعل ھذا بلد آمنا نہیں ہے، مکہ مکرمہ نہیں ہے۔ تو 10,000 نفوذ جو تورات انجیل جو موجودہ تعریف شدہ تورات انجیل ہے، اس میں بھی وہ مقدس فرماتے ہیں، تعداد بھی صحیح بتلا رہی ہے۔ آتشین شریعت سے مراد اشداء علی الکفار کی طرف اشارہ ہے، اور پھر یہ فرمایا انجیل میں تورات میں اس تحریف شدہ تورات انجیل میں کہ وہ اپنوں سے آپس میں محبت کرے گا، یہ اشارہ ہے رحماء بینہم، اس کا مضمون بتلایا گیا ہے۔ اب یہ تفصیلی بحث کہ صحابہ کرام کا ذکر تورات میں، انجیل میں، دیگر صحائف میں بطریق اتم موجود، آج بھی موجود، تحریف شدہ تورات میں بھی موجود، تحریف شدہ انجیل میں بھی موجود، یہ تفصیلی بحث اظہار حق میں جلد سوم میں مناظر اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے عیسائیت کی حقیقت واضح کی ہے، صحابہ کرام کو نمونہ ثابت کیا ہے، صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، صحابہ کرام کو حق کا معیار قرار دیا ہے۔ اور احمد دیدات جو ہے رحمت اللہ علیہ، وہ اور آج کل ذاکر نائک اس فیلڈ کے ماہرین اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس معاملات کو جانتے ہیں۔ تقابل ادیان یہ ایک مستقل علم ہے، فن ہے، ہر عالم اس فن کو نہیں جانتا، یہ کوئی فقہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف نہیں ہے، نحو نہیں ہے، اصول فقہ نہیں ہے، یہ تقابل ادیان ایک مستقل فن ہے، اور اس کا امام ہمارے اکابرین میں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہے۔ اب لیغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ان صفات کمال کے ساتھ مزین فرمایا ہے، ضعف کے بعد قوت، قلت کے بعد کثرت بخشی، تاکہ کفار کے غیظ غضب، اور غیظ و غضب سے مراد حسد کے آگ ہے، کہ تاکہ یہ کفار حسد کے آگ میں جلے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں مصروف تھے، ایک شخص آیا صحابہ کرام کی تنقید کی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات پڑھی، پوری تلاوت کی، اور جب لیغیظ بہم الکفار پر پہنچے، فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کے لیے کسی طرح بھی کسی قسم کی غیظ و غضب ہو، حسد ہو، بغض ہو، تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی، وہ اس وعید میں شامل ہے، یہ وعید اس کو شامل ہے۔ اور یہ لکھا ہے تفسیر قرطبی نے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا، مگر یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ کافر ہو جیسا
کرنے والا ہے۔ قضا فی معارف القرآن لعلامہ مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ۔ علی کل حال صحابہ کرام کا ذکر، آخر بیت المقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا نا، یہودی قابض تھے نا، اس کی کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے یہودی نے کہا، یہودی علماء نے کہا کہ ہاں ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ غلام لگام کو پکڑے، غلام سوار ہوگا اونٹنے پر، اور آقا جو ہے خلیفۃ المومنین وہ اونٹنے کا جو مہار ہے وہ پکڑا ہوا ہوگا۔ تمہارے کتاب میں اگر ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں تھا؟ تم حسدن عنادن نہیں مانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق پیغمبر، تمہارے اندر حسد ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و حقانیت کو ایسے جانتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہو جس طرح کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن حسدا من عند انفسہ، تمہارے نفسوں میں، تمہارے اندر حسد ہے کہ نبی آخر الزمان نے یہود میں تشریف کیوں نہیں لایا اور عربوں میں کیوں تشریف لایا۔ تم حسد کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسد کا جو مرض ہے یہ تمہارے دلوں سے نہیں نکلتی، اور حسد لا علاج مرض ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامت یہ ہے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی علامت ہے، سیماہم اے علاماتہم، ان صحابہ کی علامت ہے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر ہے، جو پیشانے پر وہ سجدے کی نشان بن جاتے وہ مراد نہیں ہے، ایسی انوار برکات مراد ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کے مثال یہ صفت جو ہے تورات میں، وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ صفت انجیل میں ہے، کزرع، جیسے ایک کھیت اخرجا، جس نے نکالے، شطأہ، اپنے سوئی، شطأہ سوئی کو کہتے معمولی سا، فآزرہ، پھر اس کو قوی کر دیا، فقوہ، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوی، پھر وہ کڑے ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، خوش کرنے لگی کسان کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصے میں آئے آپ سے الکفار، کافروں کو۔ اللہم رب وعد اللہ الذین آمنوا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک